لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويدع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله في الأرضين الذي ببقائه بقية الدنيا وبيمنه رزق الورى وبوجوده سبرت الأرض والسماء وبه يملأ الله الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا وعجل لهم اللهم ظهوره فإنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. حضرات محترم، ایک مرتبہ پھر ہم جمعے کے دن مسجد میں نماز جمعہ ادا کرنے کے بجائے گھر میں نماز ادا کر رہے ہیں۔ بظاہر تو حکومت سندھ نے مسجدوں کو کھولنے کی اجازت دے دی ہے اور جمعہ کی نماز اور عید کی نماز مسجد میں کرنے کے لیے اجازت ہے، تاہم جن SOPs کے تحت یہ اجازت دی گئی ہے وہ وہی ہیں 20 نکات کہ جن میں صدر مملکت اور مختلف مکاتب فکر کے علماء کے درمیان ایک ایگریمنٹ طے پایا تھا، اور مکتب تشیع کے جو علماء کرام تھے انہوں نے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ ان SOPs کے تحت ہمارے یہاں نماز جماعت قائم ہونا مشکل ہے، کیونکہ 6 فٹ کے فاصلے سے ہم نماز نہیں کر سکتے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس طرح نماز ہوگی تو ایک مسجد میں کتنے لوگ آ سکیں گے۔ اس لیے نماز سے جمعہ کی اجازت کے باوجود بھی نماز جمعہ کا اہتمام ہم نے مسجد آل عمران میں نہیں کیا، اور یہ جمعۃ الوداع ہے، آخری جمعہ ہے۔ یقیناً یہ بہت افسوسناک بات ہے، ایک طرح کی محرومیت کا احساس ہوتا ہے انسان کو کہ جمعۃ الوداع کہ جس کی ایک شان و شوکت ہوتی ہے دنیا بھر میں، جس میں بہت بڑی تعداد میں مسلمان شریک ہوتے ہیں، آج ہم اس سے محروم ہیں۔ بس یہ دعا کر سکتے ہیں کہ خداوند عالم حالات کو بہتر فرمائے اور جو وبا آئی ہوئی ہے دنیا بھر میں اس کا خاتمہ فرمائے، تاکہ ایک مرتبہ پھر مسجدیں آباد ہوں اور دیگر تمام ادارے بھی اپنی پہلی روٹین کے مطابق کام شروع کر دیں۔ آج کا دن نہایت اہم ہے۔ ابھی ہمارے اس خطاب سے قبل رہبر معظم آیت اللہ سید علی خامنئی خطاب فرما رہے تھے، چونکہ آج یوم القدس ہے اور پوری دنیا میں عالمی یوم القدس منایا جاتا ہے، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں سے اظہار یکجہتی کی جاتی ہے، لیکن ایران میں بھی القدس کی ریلی منعقد نہیں ہو رہی ہے، نماز جمعہ بھی نہیں ہو رہی ہے۔ اس طرح دنیا کے بیشتر ملکوں میں چونکہ لاک ڈاؤن کی ایک کیفیت ہے، لہذا نماز جمعہ کے اجتماعات نہیں ہو رہے ہیں زیادہ تر مقامات پر، اور اسی طرح ریلیاں بھی یوم القدس کے مناسبت سے نہیں نکل رہی ہیں، الا ماشاء اللہ جہاں مناسب اہتمام ہو سکتا ہے وہاں لوگ نکال رہے ہیں۔ اس لیے رہبر معظم نے پہلی مرتبہ لائیو خطاب فرمایا یوم القدس کی مناسبت سے، اور کہا گیا ہے کہ مختلف علاقوں میں لوگ فلسطین کا پرچم لہرائیں، اپنے گھروں میں فلسطین کے جھنڈے لگائیں۔ تو یہاں پہ بھی آپ بیک ڈراپ میں فلسطین کا پرچم دیکھ رہے ہوں گے۔ تو اس طریقے سے ہم فلسطین کے مظلوم مسلمانوں سے اظہار یکجہتی کر رہے ہیں کہ اگر ہم سڑک پہ نہیں نکل سکتے کسی وجہ سے تو پھر بھی ہم ان کو بھولے نہیں ہیں، اور بیت المقدس کو فراموش ہم نے نہیں کیا ہے، اور اسرائیل اور امریکہ اور دیگر طاغوتی طاقتیں جو مسلمانوں کے مقدس سرزمین پر قابض ہیں اور رہنا چاہتی ہیں، تو ان کے مقابلے میں ہم فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ ہیں۔ فلسطین کا قضیہ کوئی نیا قضیہ نہیں ہے، 70 سال ہو گئے ہیں اس مسئلے کو، اور اسرائیل کو وجود میں آئے ہوئے 70 سال ہو گئے ہیں۔ ان سالوں میں مختلف طرح سے فلسطین کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش بھی کی گئی ہے، لیکن وہ زیادہ تر کوششیں رائے گاہ ثابت ہوئی ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل جو کہ ایک صہیونی نظریات کے اوپر قائم ہوا ہے،
اس کا ہدف اور مقصد ہے ہی یہی کہ وہ مسلمانوں کی سرزمینوں پر قبضہ کرے۔ اس کا ہدف صرف یہودیوں کے لیے ایک ریاست بنانا نہیں ہے، یہ تو ایک بہانہ تھا کہ دنیا بھر میں اپنی مظلومیت کو اجاگر کر کے یہ بتا کے کہ یہودیوں پر بڑے مظالم ہوئے ہیں، اور جرمنی میں ہٹلر نے بہت قتل عام کیا، روس میں زار نے قتل عام کیا، ایسٹرن یورپ میں بہت بڑی تعداد میں یہودی کنسنٹریشن کیمپ میں مر گئے، اور ایک قوم ہے جو در بدر ہے، پیپل وداؤٹ لینڈ جس کو کہتے ہیں، اپنے آپ کو انہوں نے ڈکلیئر کیا۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ ان کی مظلومیت کی ایک داستان ہے، جن کو بیان کر کے انہوں نے لوگوں کی ہمدردی حاصل کی، یونائٹڈ نیشنز کی ہمدردی حاصل کی، بعض دیگر قوموں کی ہمدردی حاصل کی، اور اس کے بعد انہوں نے فلسطین پر جو مسلمانوں کی سرزمین تھی اس پر شب خون مارا، اس پر قابض ہو گئے۔ حالانکہ اصولی بات یہ ہے کہ کسی بھی قوم پر اگر کسی سرزمین میں ظلم ہو رہا ہے تو ان کو وہاں پر موقع دیا جائے، اگر وہاں ظلم ہو رہا ہے تو ان کو کسی اور جگہ لا کر آباد کرنا یہ کون سی منطق ہے۔ لیکن بہرحال اس طرح دنیا بھر سے یہودی جو ہیں وہ لائے گئے، اور لانے کے بعد فلسطین میں آباد کیے گئے، اور اس کے بعد ایک ریاست وجود میں آ گئی جس کو اسرائیل کہتے ہیں، اور یونائٹڈ نیشن نے اس کو ریکوگنائز بھی کر لیا۔ لیکن مقصد اور ہدف صرف یہ نہیں تھا کہ ایک اسرائیل کے نام سے ریاست وجود میں آ جائے، وہ ریاست 1948 میں 16 مئی کو وجود میں آ گئی۔ لیکن اس کے بعد جو ان کے اصل اہداف اور مقاصد ہیں کہ مسلمانوں کی سرزمینوں پر قبضہ، تو وہ آپ دیکھیں کہ مختلف اوقات میں مختلف بہانوں سے، کبھی 6 روزہ جنگ کے بہانے سے، کبھی کسی اور طریقے سے انہوں نے یہ کیا کہ کئی مسلمان ملکوں کی سرزمینوں کو ہتھیا لیا۔ اور اس وقت ان کے پاس مصر کی زمین بھی ہے، لبنان کی زمین بھی ہے، شام کی زمین بھی ہے، اردن کی زمین بھی ہے، تو یہ سارے خطے انہوں نے اپنے قبضے میں کر لیے۔ اور 1948 میں جو اسرائیل وجود میں آیا تھا، آج کا اسرائیل اس سے کہیں بڑا ہے، اور جو UN پلان کے مطابق باتیں طے پائی تھیں ان کو بھی اس نے پاؤں کے نیچے رون دیا، اور اس نے جو چاہا کیا، اور فلسطینیوں کو بے دخل کیا گیا، ان کو گھروں سے نکالا گیا، ان کے گھر کو بلڈوز کیا گیا، اور دنیا بھر سے یہودیوں کو لا کے سیٹلرز کے طور پر وہاں پر آباد کیا گیا، اور یہ سلسلہ جاری۔ تو صہیونیت کی نظر صرف اسرائیل کے اوپر نہیں ہے، صہیونیت کی نظر تو اس کے اوپر ہے جو ان کے بزرگ ان کو کہہ کر گئے ہیں کہ نیل سے لے کے فرات تک کے وارث تم ہو، اور ایک گریٹر اسرائیل کا جو نقشہ انہوں نے بنایا ہے اس کے اندر تو مدینہ منورہ بھی شامل ہے۔ تو وہ تو اپنے اہداف کے لیے کام کر رہے ہیں، لہذا فلسطینیوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے جتنی بھی کاوشیں ہوئیں، کوششیں ہوئیں، وہ سب ناکام ہوئیں، اور بس ہر کچھ دنوں کے بعد مذاکرات کی ایک نئی سیریز سامنے آتی ہے، اور اس کے بعد اس کا نتیجہ کوئی بھی نہیں نکلتا۔ بعض ایسے معاہدے ہوئے جو انتہائی شرمناک معاہدے تھے، مسلمان حکمرانوں نے کیے، جیسے کیمپ ڈیوڈ معاہدہ جو مصر نے کیا۔ اس طریقے سے اس نے اپنی کچھ زمینیں اسرائیل سے واپس لے لیں، کچھ اب بھی ان کے پاس ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ کس طرح ہمارے بعض مسلمان حکمرانوں نے خود فلسطینیوں کے کوس پر خنجر گھونپ دیا اور ان کے مفادات کا سودا کر لیا۔ تو یہ سلسلہ جاری و ساری تھا، یہاں تک کہ ایران میں اسلامی انقلاب آیا 1979 میں، اور اس کے بعد امام خمینی جو پہلے ہی سے انقلاب سے پہلے سے فلسطینیوں کے حامی تھے اور یہودیوں کے، صہیونیوں کے مخالف تھے، اسرائیل کے وجود کے مخالف تھے، اور انہوں نے اسرائیل کو ایک غدہ سرطانی یعنی ایک کینسر کا گلینڈ قرار دیا تھا۔ تو جب جیسے ہی انقلاب آیا تو انہوں نے تہران میں موجود اسرائیلی سفارت خانے جو کہ خالی ہو چکا تھا، اس کی عمارت میں فلسطین کا سفارت خانہ قائم کر دیا، اور اس کے بعد آپ نے یوم القدس کا اعلان کیا کہ جمعۃ الوداع کو دنیا بھر کے مسلمان فلسطین کے کوس کے لیے، بیت المقدس کی آزادی کے لیے سڑکوں پہ نکلیں، گھروں پہ نہ رہیں، ریلی نکالیں، احتجاج کریں، مظلوم کا ساتھ دیں، ظالم کے خلاف صدائے حق بلند کریں۔ تو یہ اعلان انہوں نے کیا۔ تو اس کے بعد یہ ہوا کہ پوری دنیا میں فلسطین کا مسئلہ ایک مرتبہ نئے سرے سے اجاگر ہوا، ورنہ یہ مسئلہ وہ تھا کہ جو فائل کی نظر ہو گیا تھا۔ ایک فلسطینیوں کا دن یونائٹڈ نیشن نے بھی مقرر کیا ہے، لیکن وہ
بہت کم لوگوں کے علم میں ہے اور عوامی سطح پر اس میں کوئی اجتماع نہیں ہوتا، نہ اس سے کوئی خاص حاصل ہوتا ہے، جیسے یونائیٹڈ نیشن نے پورے سال کو کسی نہ کسی دن کے طور پر مقرر کیا ہوا ہے۔ اسی طرح ایک فلسطینیوں کے لیے بھی ہے۔ لیکن یہ جو امام خمینی نے اعلان کیا، تو چونکہ آپ نے نماز جمعہ کے اجتماع کو اور جمعۃ الوداع کے، جس میں سب سے زیادہ مسلمان جاتے ہیں جمعہ کی نماز کے لیے، جمعۃ الوداع کی کوئی خاص فضیلت قرآن اور سنت کے اندر نہیں آئی ہے، مگر یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ چونکہ بافضیلت مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر جو جمعہ ہے خود ایک فضیلت والا دن ہے، تو ان دونوں کے ایملگمیشن سے خود بخود اس دن کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، اور اس میں بھی یہ آخری عشرے کا جو آخری جمعہ ہے اس لحاظ سے نہایت اہم ہو جاتا ہے کہ پھر اس مہینے میں اب یہ دن ہمیں دوبارہ نہیں ملے گا۔ تو اس اعتبار سے دنیا بھر میں کسی بھی مسجد میں آپ جائیں تو جمعۃ الوداع میں میکسیمم اجتماعات ہوتے ہیں۔ تو اس میکسیمم اجتماعات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے حضرت امام خمینی نے کہا کہ فلسطین کے کوز کو بیان کیا جائے، صہیونیوں کے عزائم کو بیان کیا جائے، تاکہ عالم اسلام کے اندر بیداری آئے۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ اجتماعات اور پھر نماز جمعہ کے بعد مظاہرے ہوں، تو یہ اجتماعات جو ہیں وہ ایران سے باہر اسلامی ملکوں میں اور اس سے آگے بڑھ کر یورپ میں، امریکہ میں، آسٹریلیا میں، کینیڈا میں، پوری دنیا میں یہ مظاہرے ہوتے ہیں، اور فلسطینیوں کے لیے ایک نئے سرے سے آواز بلند کی گئی۔ اس کے نتیجے میں فلسطینیوں کو بھی یہ احساس ہوا کہ دنیا میں ہماری حمایت موجود ہے، اور انہوں نے بھی دیکھا کہ مسلمان حکمران تو ہمارے لیے کچھ نہیں کر رہے ہیں، لیکن یہ جو عوام ہیں مسلمان، ان کے دل میں آج بھی تڑپ موجود ہے قبلہ اول کے لیے، آج بھی احساس موجود ہے کہ یہودی صہیونی ان کے مقدس ترین مقامات میں سے ایک مقام پر قابض ہیں۔ نہ صرف قابض ہیں بلکہ اس کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، اس کو گرانا چاہتے ہیں، اس کو آگ لانا چاہتے ہیں، اس کو بلڈوز کرنا چاہتے ہیں، کبھی اس کے نیچے سرنگیں کھودتے ہیں، مختلف سازشیں کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ جو عوامی اجتماعات ہیں، اس سے فلسطینیوں کے اندر حوصلہ پیدا ہوا، اور پھر فلسطینیوں کے اندر ایک ایسا گروہ کہ جو سمجھتا تھا کہ اگر ہمیں واقعی اپنے حقوق چاہیے تو ہمیں جہاد کے راستہ کو اختیار کرنا ہوگا، اس نے مسلح جدوجہد کا سلسلہ شروع کیا، جس کو کہتے ہیں حماس، کہ حماس نے ایک ایسی تحریک شروع کی جس کو انتفاضہ کہتے ہیں، کہ انتفاضہ کی تحریک، یعنی اب ہمیں آگے بڑھ کر کوشش کرنی چاہیے، جدوجہد کرنی چاہیے، مذاکرات سے یہ مسئلے حل ہونے والے نہیں ہیں۔ لیکن ہوا یہ کہ خود فلسطینیوں کے اندر جو فلسطینیوں کے ایسے رہنما تھے کہ جو نہیں چاہتے تھے کہ مسلح جدوجہد ہو، جو نہیں چاہتے تھے کہ کسی تحریک کے ذریعے، کسی مقاومت کے ذریعے فلسطین کے مسئلے کو حل کیا جائے، بلکہ وہ امید لگائے بیٹھے ہوئے تھے کہ امریکہ یہ مسئلہ حل کروائے گا، یا یورپین یونین یہ مسئلہ حل کروائے گا، یا کسی مذاکرے کے نتیجے میں، کسی ایگریمنٹ کے نتیجے میں ایک ریاست بن جائے گی۔ ایک ایسی ریاست انہوں نے بنا بھی دی، لیکن اس ریاست کی حیثیت وہی ہے جیسے کہ کسی ایک میئر کی ہوتی ہے، کہ جس کے پاس کچرا اٹھانے کے علاوہ کوئی اور وسائل نہیں ہوتے۔ لیکن صورتحال یہ تھی کہ فلسطینیوں کے اندر دو گروہ بن گئے، ایک وہ تھے جو انتفاضہ کے حامی تھے، اور ایک وہ تھے جو مذاکرات کے حامی تھے۔ آج بھی یہ دو گروہ موجود ہیں۔ تو وہ جو انتفاضہ کے حامی تھے، جو حماس تحریک مقاومت ہے فلسطین کی، تو اس کو جمہوریہ اسلامی نے مدد کی ان کی، اور عالم اسلام میں سے بعض دیگر قوتوں نے ان کی مدد کی، ان کا حوصلہ بڑھایا، یہاں تک کہ وہ مقابلے پہ آئے، اور انہوں نے اسرائیل سے کئی مرتبہ مقابلہ کیا۔ جہاں ہم حزب اللہ کے مقابلے کو یاد کرتے ہیں کہ حزب اللہ نے اسرائیل کو کہتے ہیں نا ناکو چنے چبوا دیے، اور 33 روزہ جنگ کے اندر مسلسل ٹارگٹ کیا اسرائیل کو۔ اسرائیل نے اپنی طرف سے بمبارڈمنٹ کی، اسرائیل نے اپنی طرف سے سویلین انسٹالیشنز کو تباہ کیا، اسکول تباہ کر دیے، پل تباہ کر دیا، مارکیٹ تباہ کر دی، یہ ساری چیزیں وہ کرتا رہا جو کر سکتا تھا وہ۔ لیکن اس حزب اللہ کی جو میزائل فائر کرنے کی کیپیبلٹی تھی اس کو ختم نہیں کر سکا، اور جو اس کا دعویٰ تھا، اس کا نعرہ تھا کہ ہم لبنان کے اندر داخل ہو کے جنوبی لبنان سے حزب اللہ کا خاتمہ کر دیں گے، یا کم از کم ان کو ڈس آرم کر دیں گے کہ آئندہ یہ
اسرائیل کی ٹیریٹری کے اندر میزائل فائر کرنے کی پوزیشن میں نہ رہیں، اس میں وہ بری طرح ناکام ہوئے، اور آخری دن تک حزب اللہ نے کم سے کم 150 راکٹس فائر کیے، یعنی ایک دن میں 150۔ اور اسرائیل اپنی تمام تر ٹیکنالوجی کے باوجود اور امریکہ کی دی ہوئی ساری ٹیکنالوجی کے باوجود ان مقامات کو ٹریس نہیں کر سکا جہاں سے اس کی طرف میزائل آ رہے ہیں، اور اس نے اپنی ٹیکنالوجی کی مدد سے ان میزائلوں کو روکنے کی بھی بہت کوشش کی، اور زیادہ تر کو اس نے روک بھی لیا، لیکن اس کے باوجود بھی بہت سارے میزائل گرے، تباہ ہوئے، اور اس سے ان کو نقصان پہنچا، اور ان کو سب سے بڑا احساس یہ ہوا کہ ہمارے بڑے بڑے شہر جو ہیں، جو بظاہر دور بھی ہیں کافی لبنان سے، حیفا شہر مثال کے طور پر، تو وہ بھی جو ہے وہ حزب اللہ کی رینج کے اندر موجود ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دنیا بھر میں یہ میسج گیا، یہ پیغام گیا کہ اب تک جو لوگ سمجھ رہے تھے، یا بعض مسلمان سمجھ رہے تھے، مسلمان ممالک کے حکمران سمجھ رہے تھے کہ اسرائیل ناقابل شکست ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ اسرائیل ناقابل شکست نہیں ہے، بلکہ بقول سید حسن نصر اللہ کہ اسرائیل تار عنکبوت، مکڑی کے جالے سے بھی کمزور ہے۔ تو حزب اللہ کے اس اقدام سے جہاں اسرائیل کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا، وہیں فلسطینیوں کے حوصلے بلند ہوئے، اور اس کے بعد حماس نے بھی مقابلہ کیا، اور اسرائیل نے ان کے ساتھ بھی وہی کیا جو انہوں نے حزب اللہ کے ساتھ کیا، کہ ان کا گھراؤ کر لیا، ان پر بمبارڈمنٹ شروع کر دی، ان کا پانی بند کر دیا، ان کا بجلی بند کر دیا، ان کے بچوں کے لیے اسکول جانا بند کر دیا، ان کے ایمبولنسوں کو راستہ دینے سے انکار کر دیا۔ یہ سارے کارروائی انہوں نے کر دی، پورے غزہ کو انہوں نے ایک بہت بڑی جیل میں تبدیل کر دیا، یہ سارے کام وہ کرتے رہے، لیکن حماس کی جو میزائل مارنے والی کیپیبلٹی تھی اس کو ختم نہیں کر سکے، اور یہ بات ان کے لیے تشویشناک تھی۔ تو یہ مرحلہ ایک طویل عرصے تک چلتا رہا، اور جس طرح حزب اللہ سے اسرائیل کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا، بعینہ ہی حماس سے ان کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا۔ تو اس طرح اسرائیل جو ہے وہ جو ناقابل شکست کا تصور تھا وہ ختم ہوا، اور فلسطین کے جوانوں کے دلوں میں بھی حوصلے پیدا ہوئے کہ ہم بھی اسرائیل سے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں اس کے بعد سے لے کے آج تک وہ ڈٹے ہوئے ہیں مسلسل۔ بے شک انہوں نے قربانیاں دیں، ان کے بہت اہم رہنماؤں نے قربانیاں دیں، خود رہبر معظم بعض لوگوں کے نام لے کے بیان کر رہے تھے، شیخ یاسین اور رنتیسی اور دیگر جو اہم رہنما تھے ان کو شہید کیا گیا مختلف انداز سے، لیکن اس کے باوجود بھی آج تک فلسطینیوں کا یہ والا طبقہ کہ جو مقاومت کے راستے کو اختیار کیے ہوئے ہے، یہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، اور اسی طبقے کو اسلامی جمہوریہ ایران کی بھی حمایت حاصل ہے، اسی طبقے کو شام کی حمایت حاصل ہے، اسی طبقے کو حزب اللہ کی حمایت حاصل ہے، اسی طبقے کو اس وقت یمن اور عراق کے اندر جو اسلامی فکر رکھنے والے جوان ہیں اور ان کی تحریکیں اور علماء ہیں، ان کی حمایت حاصل۔ آپ دیکھیں یمن اس وقت کس قدر مظلومیت کا شکار ہے، کہ یمن میں کس قدر سویلین کیجویلٹیز ہو رہی ہے۔ یونائٹڈ نیشن نے خود کہا ہے کہ یہ اس وقت اس زمانے کا جو ہے وہ سب سے بڑا ہیومینیٹیرین کرائسس ہے جو یمن میں ہو رہا ہے۔ اس کو حل کرنے کے لیے عالم اسلام کچھ نہیں کر رہا ہے، بلکہ الٹا اس کے خلاف اجلاس طلب کر رہا ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ یمن کے جو حوثی ہیں انہوں نے بعض سعودی اہم لوگوں کو گرفتار کر لیا تھا، فوجیوں کو، تو ان کو ایکسچینج کرنے کے اوپر جب مذاکرات ہوئے، کوئی تھرڈ پارٹی مذاکرات، تو ان مذاکرات کے اندر یمن کے حوثیوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے بھی بہت سے لوگ سعودیوں کے قید میں ہیں اور ہیں، ان کو رہا کیا جائے تو ہم سعودیوں کو رہا کریں گے، نہیں، انہوں نے یہ کہا کہ سعودیوں کے قید میں بہت سے فلسطینی مجاہدین ہیں، یہاں تک کہ بعض خواتین بھی ہیں، ان کو وہ رہا کریں تو ہم سعودیوں کو رہا کر دیں گے۔ اور پھر یہی طے پایا کہ سعودی عرب فلسطین کے قیدیوں کو رہا کرے، انہوں نے کیا، اور حوثیوں نے سعودیوں کے جنگی قیدیوں کو رہا کیا، یعنی انہوں نے اپنے مفاد کے اوپر فلسطینیوں کے مفاد کو ترجیح دی۔ تو اس طرح آپ دیکھیے کہ یہ بھی ایک طاقت اور قوت
علاقے میں ہے اور مستقبل میں بھی یہ طاقت رہے گی، کیونکہ اب تک تو غیر سعودی عرب ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ باقی جیسے میں نے شروع میں کہا کہ یہ تو دنیا میں طریقہ ہوتا ہے کہ اپنے مخالفین کو وہ زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں اور وہ سویلین انسٹالیشنز کے اوپر حملے کرتے ہیں، بے گناہ لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں، اور جس کو وار کرائم کہتے ہیں وہ وار کرائم کا شکار ہوتے ہیں۔ تو فلسطینیوں کی حمایت میں یمن کے مجاہدین بھی ہیں، فلسطینیوں کی حمایت میں عراق کے جو حشد الشعبی وغیرہ کے مجاہدین ہیں یہ بھی شامل ہیں، اور انہوں نے بھی ان کی حمایت کا اعلان کیا ہوا ہے۔ تو آثار یہ بتا رہے ہیں کہ مستقبل میں فلسطینی عوام اور زیادہ مضبوط ہوں گے، مجاہدین اور مضبوط ہوں گے، اور اسرائیل کو اور ٹف ٹائم دیں گے۔ جہاں تک اسرائیل کا تعلق ہے تو اسرائیل کی پوزیشن اس وقت پہلے کے مقابلے میں بہت کمزور ہے، اور پے در پے اس کو شکست بھی ہوئی ہے، اندرونی حالات بھی اس کے خراب ہیں، اس کے حکمران اور سیاستدان جو ہیں وہ کرپشن کی انتہا پر پہنچے ہوئے ہیں، آپس میں داخلی انتشار بھی ان کے اندر موجود ہے۔ تو اس وقت جو ہے وہ اسرائیل خود اندرونی طور پر بھی کمزور ہے اور بیرونی طور پر بھی کمزور ہے، لیکن اس کے باوجود بھی امریکہ کا موجودہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ غیر معمولی طور پر اسرائیل کی حمایت کر رہا ہے۔ اس کا اپنا داماد جو کہ یہودی ہے، صہیونی ہے، اس نے الیکشن میں چونکہ کمپین چلائی اور ڈونلڈ ٹرمپ کی کامیابی کے پیچھے یہودیوں کا ہاتھ ہے، لہذا ڈونلڈ ٹرمپ ان کا مقروض ہے اور وہ قرض اس کو ادا کرنا ہے۔ اس لیے اس نے جیسے اسرائیل نے کہا کہ ہم اپنا کیپٹل جو ہے وہ تل ابیب سے اٹھا کے القدس لے جانا چاہتے ہیں، امریکہ نے فوراً حمایت کر دی، اور امریکہ نے ڈیل آف دی سینچری کے نام پہ ایک نئی آفر کر دی۔ اور جو پہلے بات ہو رہی تھی جس کے اوپر تقریباً مختلف جو پارٹیز ہیں وہ تیار تھیں کہ 2 اسٹیٹ تھیوری، تو 2 اسٹیٹ کی جگہ ایک مرتبہ پھر امریکہ نے 1 اسٹیٹ تھیوری کا تصور دیا اور کہا بس اسرائیل رہے گا اور فلسطینیوں کو کہیں اور آباد کر دیا جائے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ امریکہ کرنا چاہ رہا ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ سارے اعلانات اس نے سعودی عرب میں بیٹھ کر کیا، اور سعودی عرب میں اجلاس کرنے کے بعد جس میں خود ڈونلڈ ٹرمپ شریک تھا، وہاں سے سیدھے طیارے میں بیٹھ کر وہ اسرائیل گیا، اور اسرائیل میں جانے کے بعد ان سے یکجہتی کا اظہار کیا، اور ہمارے مسلمان حکمران جو ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ارد گرد تلوار ہاتھ میں لے کے ڈانس کرتے رہے۔ تو یہ افسوسناک پہلو ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جیسا کہ خود رہبر معظم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ یہ ڈیل آف دی سینچری جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کا جو دور حکومت ہے اس کے خاتمے سے پہلے انشاءاللہ ختم ہو جائے گی، اور ایسی کوئی ڈیل ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے عالم اسلام کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، کیونکہ اس کے اندر ذلت ہی ذلت ہے۔ تو بہرحال دنیا بھر میں فلسطینیوں کی حمایت میں مختلف انداز سے پروگرامز ہو رہے ہیں، سیمینارز ہو رہے ہیں، کانفرنسیں ہو رہی ہیں، تصویریں لگائی جا رہی ہیں، جھنڈے لگائے جا رہے ہیں، کمپٹیشنز ہو رہے ہیں، اور جہاں جہاں ممکن ہے وہاں مظاہرے بھی ہو رہے ہیں، ریلی بھی ہو رہی ہے۔ ان تمام چیزوں کا مقصد ہے کہ دنیا بھر کے لوگوں میں، مسلمانوں ہوں یا غیر مسلم، ان کے اندر یہ اویئرنیس پیدا کیا جائے، شعور بیدار کیا جائے فلسطین کے حوالے سے، القدس کے حوالے سے، قبلہ اول کے حوالے سے، اور جو یہودی اور صہیونی جرائم ہیں ان کو بے نقاب کیا جائے، ان کو تشت بام کیا جائے، لوگوں کے سامنے لایا جائے، تاکہ لوگ مظلوموں کا ساتھ دیں اور ظالموں کے مخالف بنیں۔ ختم کرنے سے پہلے ہر سال جمعۃ الوداع میں فطرہ کے مسائل بیان کرنے ہوتے ہیں، تو گو کہ یہ مسئلہ بہت آسان ہے، سمپل ہے، لیکن چونکہ ہمارے یہاں لوگ ہر سال بھول جاتے ہیں، ہر سال ان کو یاد دلانا پڑتا ہے کہ فطرہ جو ہے وہ اصل میں کسی ایسی چیز کا کہ جو کھانے پینے میں استعمال ہوتی ہے، جیسے چاول ہے، آٹا ہے، یا جو ہے، یا کشمش ہے، تو ایسی کوئی چیز جو غلے کے طور پر استعمال ہوتی ہے، اس کا 3 کلو نکالا جاتا ہے، 3 کلو گرامز پر ہیڈ۔ گھر میں جتنے افراد بھی ہیں، چاہے وہ ایک دن کا بچہ ہی کیوں نہ ہو، اس کا فطرہ نکالنا واجب ہے۔ فطرہ اصل میں زکوٰۃ کی ایک قسم ہے جس کو زکوٰۃ بدنی کہتے ہیں۔ 3 کلو کی قیمت، آپ
آٹا نکال دیں یا چاول نکال دیں. اب اس میں بہتر یہ ہے کہ جو اغلب غذا ہے آپ کی اس میں سے نکالیں، یعنی جو آپ زیادہ استعمال کرتے ہیں. چاول زیادہ استعمال کرتے ہیں تو چاول سے نکال لیں، دونوں ملا کر استعمال کرتے ہیں تو دونوں ملا کر نکال لیں. کچھ اس طرح کر لیں کہ آدھا چاول اور آدھا آٹا، 1.5 کلو چاول اور 1.5 کلو آٹے کی قیمت نکال لیں. اب لوگ جو یہ سوال کرتے ہیں کہ اس سال فطرہ کی رقم کتنی ہے، اور بعض لوگ اس کا اعلان بھی کر دیتے ہیں کہ اس سال فطرے کی رقم اتنی ہے. تو دیکھیں یہ اعلان کرنا مشکل ہے، کیونکہ آپ جو استعمال کرتے ہیں اس کے مطابق نکالیں گے. آپ چاول تو 100 روپے کلو بھی ہے اور چاول 200 روپے کلو بھی ہے، تو آپ کی مرضی آپ کون سا نکال رہے ہیں. لیکن وہ جو اعلان کیا جاتا ہے وہ منیمم ہوتا ہے. یعنی منیمم اگر ایک انسان فرض کریں کہ جو اجناس ہم استعمال کرتے ہیں اس میں سب سے سستی چیز ہے آٹا، اور آٹا جو ہے وہ 50 روپے کلو بھی مل جاتا ہے. تو آپ اگر 3 کلو آٹا یعنی 150 روپے بھی نکال دیں گے تو آپ کا فطرہ ادا ہو جائے گا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ 150 نکالیں. اگر آپ صرف آٹا استعمال نہیں کرتے بلکہ چاول بھی استعمال کرتے ہیں، اور فرض کریں آپ چاول جو ہے وہ 150 روپے کلو والا استعمال کرتے ہیں، تو آپ پھر 1.5 کلو آٹا نکالیں، یعنی 75 روپے آٹا کا لگائیں، اور 1.5 کلو آپ چاول کا لگا لیں، یعنی 225 روپے جو ہے وہ چاول کا لگا لیں. اس طرح آپ 300 نکالیں. اچھا، اگر آپ کے پاس وسائل ہیں، کیونکہ فطرے کی رقم بہت زیادہ تو نہیں ہوتی، 300 کی بہت زیادہ تو نہیں ہے. اگر ایک گھر میں فرض کریں 5 افراد ہیں، 1500 روپے بنیں گے، تو 1500 روپے سے کسی کا کوئی گزارا تو نہیں ہو سکتا، بہت معمولی رقم ہے. تو اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو تھوڑا زیادہ نکال لیں. اور یہ پہلے بھی رہا ہے لوگوں کا کہ لوگ کشمش اور منقے سے نکالتے رہے ہیں فطرہ. امیر لوگ گو کہ وہ تینوں ٹائم کشمش نہیں کھاتے، لیکن کشمش اور منقہ اور اس قسم کی چیزیں بھی، چونکہ یہ بھی اجناس میں شامل ہوتی تھیں، تو اس کے ریٹ پہ سے نکالتے ہیں. اب دیکھیں 3 کلو کشمش تو بہت زیادہ ہو جائے گا مہنگا. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جو آپ سنتے ہیں بعض علماء سے یا بعض اداروں سے کہ اس سال فطرے کی رقم اتنی ہے، وہ دراصل منیمم ہے. مناسب یہ ہے کہ اس سے ہم کچھ زیادہ نکالیں. دوسری بات یہ ہے، جو مسئلہ ہر سال بیان کیا جاتا ہے، کہ فطرہ جو ہے وہ ایک طرح کی زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ بدنی. اور زکوٰۃ جو ہے وہ سادات پر حرام ہے، لیکن فطرہ وہ زکوٰۃ ہے جو سادات پر بطور کلی حرام نہیں، بلکہ اس طرح ہے کہ جو سادات کا فطرہ ہے وہ سادات کو دیا جا سکتا ہے، استعمال کر سکتے ہیں. جو غیر سادات کا فطرہ ہے وہ سادات کو نہیں دیا جا سکتا. یعنی سادات کو سادات کا فطرہ دیا جائے گا، غیر سادات کا نہیں دیا جائے گا. اور غیر سادات کو سادات کا بھی فطرہ دے سکتے ہیں، غیر سادات کا فطرہ بھی دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. اچھا، سادات اور غیر سادات کا تعلق نکالنے والے سے ہے. اگر شوہر غیر سید ہے اور بیوی سید ہے اور شوہر نکالتا ہے فطرہ، تو یہ غیر سید کا فطرہ کہلائے گا، کیونکہ جو فطرہ نکل رہا ہے اس کی بیوی کا فطرہ نکل رہا ہے وہ سید ہے، لیکن یہ غیر سید کا فطرہ کہلائے گا. یہ غیر سید کو جانا چاہیے. فطرے کی رقم اپنے شہر میں خرچ کرنا چاہیے، شہر سے باہر نہیں بھیجنا چاہیے، سوائے اس کے کہ شہر میں موجود نہ ہو لینے والے یا کوئی بہت اسپیشل کوئی کام ہو، تو فطرہ جو ہے وہ شہر ہی میں خرچ کرنا چاہیے. اور جو ہے وہ فطرے میں یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ مستحق ہو. اب مستحق کون ہے؟ مستحق وہ کہلاتا ہے جو مسکین ہو یا فقیر ہو، جو اپنے وسائل زندگی خود مہیا نہیں کر سکتا، یا جس کا وسائل زندگی کچھ نہ کچھ ہوتا تو ہے اس کے پاس لیکن پورا نہیں ہوتا. ان دونوں کیٹیگری کے لوگوں کو فطرہ کی رقم دی جا سکتی ہے. فطرے کی رقم جو ہے وہ دیگر دینی کاموں میں استعمال نہیں کیا جا سکتا. مثلا مسجد کی تعمیر میں، مدرسے کی تعمیر میں، یا اس قسم کے اور پروجیکٹ کی تعمیر میں یا دیگر چیزوں میں استعمال نہیں کر سکتے. اس کو کسی غریب، فقیر یا مسکین ہی کو دینا چاہیے. فطرے کی رقم جو ہے وہ چاند رات سے نکالی جاتی ہے،
اور نماز عید سے پہلے پہلے نکالنا اور پہنچانا واجب ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص نہیں پہنچا سکتا ہے کسی بھی وجہ سے، جیسے آج کل کے حالات ہیں، آپ نے فرض کریں کہ طے کیا ہے کہ جیسے بہتر بھی ہے کہ قریبی رشتہ داروں کو دیا جائے، وہ رشتہ دار کہیں دور رہتے ہیں اور آپ نہیں پہنچا پا رہے ہیں، یا آج کل کے حالات لاک ڈاؤن کی وجہ سے نہیں پہنچا پا رہے ہیں، تو آپ نکال کے اس کو الگ رکھ دیں اور بعد میں پہنچا دیں، لیکن نکال پہلے لیں نماز عید سے پہلے پہلے۔ کیا فطری کی رقم ایڈوانس بھی دی جا سکتی؟ جیسے برادران اہل سنت کے ہیں کہ لوگ ایڈوانس بھی دے دیتے ہیں اور لوگ گھروں میں چکر لگا دیں، فطرہ دے دیں، تو فطرے کی رقم ایڈوانس نہیں دی جا سکتی، لیکن اس کا ایک طریقہ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کو قرض دے دیں وہی اماؤنٹ، اور بعد میں اس قرض کو فطرے میں کاؤنٹ کر لیں، تو اس طرح آپ فطرے کی رقم کسی کو ایڈوانس دے سکتے ہیں۔ تو چند مسائل بہرحال یہ فطرے کے حوالے سے تھے، اس کو ذہن میں رکھیں جو ہر سال بیان کیے جاتے ہیں۔ اسی دعا کے ساتھ ہم ختم کرتے ہیں کہ بار الہ ماہ مبارک رمضان کا یہ آخری جمعہ ہے، اس مہینے کے خاتمے کے ساتھ ہمارے گناہوں کا خاتمہ فرما، اس مہینے میں جو نیکیاں ہم نے کرنے کی کوشش کی ہے انہیں اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ بار الہ دنیا بھر میں جو وبا آئی ہوئی ہے اس سے عالم انسانیت کو نجات عطا فرما، جو لوگ مریض ہیں ان کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما، جو دنیا سے گزر چکے ہیں ان کے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ بار الہ جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال کے مواقع عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگار میں ترقی و برکت اور خوشحالی عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرما، جو صاحبان اولاد انہیں اپنی اولاد کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وطن عزیز کو ہر قسم کے داخلی اور خارجی انتشار سے، افتراق سے، دشمن کی سازشوں سے محفوظ فرما۔ جو لوگ وطن عزیز میں دنیا بھر میں کہیں پہ بھی دہشت گردی، فرقہ واریت، انتہا پسندی کو فروغ دے رہے ہیں ان کے عزائم کو خاک میں ملا دے۔ عالم اسلام کے اتحاد اور اتفاق عطا فرما۔ دنیا بھر میں جہاں جہاں مسلمان عالم کفر سے برسر پیکار ہیں ان کو کامیابی عطا فرما، خاص طور پر فلسطین کے مجاہدوں کو کامیابی عطا فرما۔ عراق، لبنان، مصر، یمن، بحرین اور میانمار، جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں، کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ بھارت میں مسلمان مظلوم ہیں، ظلم و ستم کا شکار ہو رہے ہیں ہندو انتہا پسندوں کے ہاتھوں، بار الہ ان کی حفاظت فرما، اور جو لوگ بھارت میں مسلمانوں پہ ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں ان کو نیست و نابود فرما۔ اس روئے زمین کو عدل و انصاف سے پر کرنے کے لیے اپنی آخری حجت کے ظہور میں تاجر فرما۔ مراجین اعظام اور رہبر معظم کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھ۔ ہم سب کو امام علیہ السلام کے انصار اعوان میں سے قرار دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔